بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کا طوفان چاہتے ہو تو خدارا یہ تسبیح کر لو۔ یکم شعبان سے 5 شعبان تک یہ 5 دن بہت اہم ہیں۔ محترم ناظرین، ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل سے کرنا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ لگا ہوا ہے، آپ نے یکم شعبان سے 5 شعبان تک کسی بھی دن صرف یہ آیت پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بھی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کام آپ کا ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کوئی نیا کام شروع کروں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیثوں میں بھی آئی ہیں۔ اب حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دیکھیں اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا ہے بے شک شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں شعبان آفات کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو حدیثوں میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے، تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو، اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں جب بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔
اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہی پڑھ سکتا ہے۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ ملک کو پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے 3 نام پڑھیں، دولت آنے لگ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان معظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ آج کا وظیفہ سب سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی 30 آیت ہیں، وہ پورا مہینہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی سے، بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج کا خاص ترین عمل رزق کے حوالے سے اہم ہے۔ اس عمل میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیمو، یا رزاقو، یا مجیبو، یہ تینوں نام پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، اور اگر میرے کسی بھائی کو نہیں آتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اب اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، اور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے خصوصاً دعا بھی کر لینی ہے۔ دعا آپ نے صدق دل سے کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کرے، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھ لو، 600 کروڑ مل جائیں گی، بے شک آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج لوح قرآنی کا ایک ایسا لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی برکتوں اور رحمتوں سے آج تک کوئی مالا مال ہوئے بغیر نہیں رہا۔ قاف ہا یا عین صاد۔ یقین کیجیے یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی برکتوں، جس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہمارے بہت سے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے اور بہت سے اہل بیت نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ اسم اعظم اتنا طاقتور ہے کہ آج میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ناممکن ہے، دنیا میں کوئی خواہش ایسی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے لیکن پوری نہیں ہو سکتی، تو یقین کیجیے رب کعبہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے عمل کی ترتیب بتاؤں گا ایسے ہی عمل کر لیجیے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک بابرکت نام کا اور لوح قرآنی کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے وہ رزق کا ہو، کاروبار میں ترقی کا ہو، اولاد کے لیے ہو یا تنگ دستی کے لیے ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کے تمام جائز مقاصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ہو جائیں گے۔ لوح قرآنی لفظی رموز سورت بقرہ سے سورت نوح تک ہر سورت کے شروع میں ظاہر ہونے والے حروف ہیں۔ لوح قرآنی ایک ایسی تکنیک ہے جسے اللہ نے استعمال کیا ہے تاکہ سب سے خوبصورت اور مقدس الفاظ عمر بھر محفوظ رہیں۔ ان حروف کو رموز کہا جاتا ہے۔ رموز میں پیغامات ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بطور مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے توقع رکھتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان اہم پیغامات کو اپنی احادیث کے ذریعے پہنچایا تاکہ انہیں آنے والی نسلوں کے لیے مناسب طریقے سے محفوظ کیا جا سکے۔ تاہم ان کے دور میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حروف کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ لوح قرآنی کا احترام کرنا اور ان پوشیدہ ضابطوں کو اہمیت دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ انمول معلومات رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی اہمیت تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہے۔ اس کے باوجود زیادہ تر لوگ اس کے الفاظ کے پیچھے اصل معنی نہیں جانتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ دعا ان کی زندگی میں اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اگر وہ جان لیتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ خاص حجت ترجمہ دعا عموماً دیواروں پر لٹکی ہوئی یا گاڑی کے شیشوں سے جھولتی ہوئی پائی جاتی ہے، پر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ لوح قرآنی محافظ کی حقیقی اہمیت کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت بہت سے فوائد کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں جن کے بارے میں ہر انسان نہیں جانتا، تاہم مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت سے انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، صبح کی تلاوت۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صبح سویرے لوح قرآنی پڑھنا ہے۔ جو اس کو دین کے اوائل میں پڑھتا ہے اس کا سارا دن بابرکت نتیجہ خیز دن ہوگا۔ ہمارے کاموں کے ناکام ہونے کا امکان کم ہوتا ہے اور ہم اپنے شیڈول کے مطابق ہر چیز کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان روزانہ صبح اپنے جاگنے کے اوقات میں کام شروع کرنے یا اسکول یا کسی اور جگہ جانے سے پہلے لوح قرآنی پڑھتے ہیں۔ لوح قرآنی کی تلاوت ہدایات اور کامیابی کے لیے مشہور ہے، تاہم تقریباً تمام لوگ کامیابی کی تلاش میں ہیں، چاہے وہ اپنی پیشہ وارانہ یا ذاتی زندگی میں ہوں۔ بہت سے مشروع مذہبی طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک طریقہ صبح کے وقت تلاوت قرآن ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ان کے لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر بھی ہم اپنے دن کا آغاز اپنے یہاں اور آخرت کی کامیابی کے لیے ترتیب دے کر کرتے ہیں۔ لوح قرآنی سے وابستہ روحانی فوائد میں ذہنی سکون، خوشی اور خالق سے تعلق کا ایک حقیقی احساس شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے حروف کو روزانہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو سینکڑوں ثواب مل سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتاب لکھائی بھی نور ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق کے اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے قضاء و تقدیر بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے ایک ایسی دوا بتائی جو ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نسخہ میں نے لوح محفوظ سے حاصل کیا ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر علم الہی درج ہے۔ اس علم میں اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ لوح محفوظ مخلوق کی دست و برد سے محفوظ ہے، نہ اس میں سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ تبدیلی۔ 5 بار لوح قرآنی کا یہ اسم اعظم پڑھ لیجئے، یقین کیجئے کاروباری مسائل ہیں جس طرح کے بھی ہیں ختم
ختم हो जाएंगे। बेटी के हाथ पीले करने हैं, कोई असबाब नहीं है, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, घर में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, नजर बद है, हसद है, जादू है, जन्नात हैं। मैं तो कहूंगा ये अमल उन लोगों के लिए जो दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, जो दर दर से रुसवा हो चुके हैं और जब मायूस होकर समझते हैं कि अब मौत के अलावा उनके पास जिंदगी से बचने का कोई हल नहीं रहा, तो ये अमल उन लोगों के लिए है जो मौत मांगते हैं। यानी ये बंद तकदीर के ताले खुलवा देता है, गैब से मदद का इंतजाम करवा देता है। मुश्किलात, परेशानियां, गुर्बत, तंगदस्ती, मसला कोई भी है खत्म हो जाए, लेकिन जो बंदा यकीन कामिल से ये अमल करेगा वो बंदा रातों रात इसकी बरकत, उसके फजाइल से माला माल हो जाएगा। अमल की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और जिस तरह से ये अमल बताऊंगा वैसे ही करें, बहुत फायदा होगा। इस अमल को, इस वजीफे को जब चाहें उस वक्त आप कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे इस अमल को कर सकते हैं। आपका अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई हाजत है, हाजत पूरी नहीं हो रही। हर नेक दिली मुराद को पाने के लिए वो इस अमल को, वजीफे को कर सकते हैं। हर नेक मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को करके अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे वो दुआ आपकी जरूर कबूल होगी। ये यकीनन आजमाया हुआ अमल है। आप खुद इस अमल को करके देखें, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरे दिन में जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इस अमल को नमाज मगरिब या नमाज इशा के बाद कर लें तो ये भी बड़ा अफजल है। लेकिन अगर आप नमाज मगरिब या इशा के बाद नहीं कर सकते तो आप चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हैं। आपको वजीफा बताते हैं, पूरे दिन में जब आपके पास वक्त हो तो उस वक्त भी कर सकते हैं। या किसी नमाज के बाद आप करना चाहते हैं तो तब भी बेहतर है। सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। आज के इस वजीफे में मैं आपको जो अज़कार जो बयान करने जा रहा हूँ, ये गम और परेशानी, दुख और तकलीफ, बीमारियों और गुनाहों के खिलाफ एक बेहतरीन और कारगर हथियार है। पहला जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। दीन में इसका ज्यादा एहतमाम करते रहें, हत्ता के दिन के इख्तिताम पर आप बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ने वाले हों। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर सरूर झलक रहा था। हमने कहा, आपके चेहरे अक़दस पर खुशी के आसार देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब ताला फरमाता है, क्या आपको ये बात पसंद नहीं कि जो शख्स भी आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर 10 दफा रहमत करूंगा और जो भी आप पर सलाम कहेगा मैं उस पर 10 बार सलाम नाजिल करूंगा। दूसरा जिक्र कसरत से इस्तगफार करना। अपने फारिग औकात में अल्लाह की तौफीक से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहें। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जब भी सुबह की अल्लाह ताला से उस सुबह 100 मरतबा बख्शिश तलब की। कसरत से ये पढ़ना चाहिए। ये जिक्र बोली बसरी सुन्नत बनता जा रहा है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वसीयत और इसके मुतालिक नसीहत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिंदा कायम रखने वाले और लाजिम पकड़ो तुम या जुल जलाल वल इकराम को। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जुल जलाल वल इकराम को लाजिम पकड़ो, यानी अपनी दुआओं में बराबर पढ़ते रहा करो। अल जुआ मतलब कसरत से पढ़ो, इसे लाजिम पकड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस जिक्र के पढ़ने का कहा है, इसमें एक अजीम राज पोशीदा है। या जुल जलाल के मायनी है बहुत ज्यादा बड़े जलाल, कामिल बुजुर्गी वाली हस्ती वाला। वल इकराम के मायनी है और अपने औलिया के लिए इकराम और तकरीम के मालिक हस्ती। और अगर आप गौर फिक्र फरमाएं तो मालूम होगा आपने उस बुलंदो बरतर हस्ती की तारीफ भी की है और उससे मांग भी रहे हैं। सोचिए अगर दिन में आप ये सैकड़ों दफा पढ़ते हैं या जुल जलाल, जरूर अल्लाह ताला इससे राजी होगा। और सैकड़ों दफा पढ़ें वल इकराम, वो आपकी हाजात जानता है, वो जरूर अता फरमाएगा। आपने इस अमल के साथ 2 रकात नफल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं, जिसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। पढ़ने कैसे हैं? आपने किसी भी वक्त 2 नफल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं। उस वक्त को निकाल कर जब सजदा मुमकिन नहीं है, किसी भी वक्त 2 रकात नफल सलातुल हाजात के पढ़ें। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 3 ही मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम फेरते ही सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर 21 मरतबा आपने या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा जो बंदा इस तरतीब से अमल करता आएगा। ये 2 रकात नफल सलातुल हाजात के और सजदे में या जुल जलाली वल इकराम का पढ़ना रातों रात जिंदगी बदल देता है। या जुल जलाली वल
वाल-इकराम अजमत और बुजुर्गी वाला अस्माउल हुस्ना में से एक नाम है। ये अल्लाह ताला के मखसूस सिफ्त है। चनाचा ये जुल जलाल वल इकराम सिर्फ उसी को कहा जाता है, दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला गलबा और बुजुर्गी वाला है और अपने गैर से मुस्तगनी है, बेपरवाह है। या तो ये सिफ्त इलाही है। जो लोग अपनी जिंदगी को फौरी तौर पर बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, फौरी तौर पर उनकी मुश्किलात परेशानियों का हल हो निकल आए, बीमारियों से जान छूट जाए, गुर्बत तंगदस्ती खत्म हो जाए, 2 रकात नफल सलातुल हाजात की जो तरीका बताया है शुरू में ऐसे ही और सजदे में 21 मरतबा या जुल जलाल वल इकराम पढ़ते वक्त अपनी मुश्किल तरीन हाजत को रब के हुजूर पेश करते जाएं। यकीन कीजिए सजदे से उठते ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। जो मोहब्बत अकीदत के साथ पढ़ेगा, जिसका ईमान इतना पुख्ता होगा कि आप जमीन पर पढ़ रहे हैं, रब्बे काबा अर्श से फरिश्तों को हुक्म जारी करेंगे, इस बंदे की हर हाजत पूरी फरमा दो। अमल को पूरा कैसे करना है? फिर आपने सीधे हाथ से काफ हा या आइन स्वाद पढ़ना शुरू करना है। सीधे हाथ के अंगूठे पर 1 मरतबा पढ़ें। रब्बे काबा के सामने कोई भी मकसद है, नियत करें, उसकी रोकर तड़प कर सिसकियों के साथ रब के हुजूर नियत कीजिए कि मौला करीम आज मैं इस मकसद को पूरा करवाना चाहता हूँ। अंगूठे पर 1 मरतबा पढ़ा, शहादत वाली उंगली पर दूसरी मरतबा पढ़ा, फिर इस हाजत को दोहराया, तड़प के रोकर सिसक कर रब के हुजूर पेश किया। इस तरह बड़ी उंगली पर, इसी तरह छोटी उंगली पर, और फिर आपने सबसे छोटी जानिब सीधे हाथ की 5 उंगलियों पर 5-5 बार काफा या आइन स्वाद इसमें आजम पढ़ना है। 5 बार पढ़ने का मतलब यह है कि आप नहायत अकीदत और मोहब्बत से पढ़ना है। 2 मिनट भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए वक्त ज्यादा लगा ले, आराम और सुकून से बैठ कर पढ़े। इसका फायदा ये होगा कि जब आप नहायत अकीदत और मोहब्बत से पढ़ रहे होंगे तो आपके जिस्म का बाल बाल काफा या आइन स्वाद तिलावत कर रहा होगा। आपके दिल की धड़कन काफा या आइन स्वाद से झूम रही हो। जब आपके ऊपर एक ऐसा वजद तारी हो जाएगा कि 5 बार ये इसमें आजम इस अकीदत मोहब्बत से आप पढ़ेंगी तो अर्श हिल जाता है। जब रब को कोई तड़प कर पुकारता है, अर्श से फैसले होते हैं। फिर रब्बे काबा फरिश्तों से पूछते हैं, नजर तो मारो ये बंदा कौन है जो इतनी तड़प से मांग रहा है। फरिश्तों को हुक्म जारी होता है, आज ये बंदा जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए नियत करके बैठा है, उसकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें, तमाम मनते पूरी फरमा दो। उसकी खाली जोली को इतना माला माल फरमाओ कि इतनी नस्लें आबाद हो जाएं। ये अमल हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए किया जा सकता है। बीमारी के लिए, बेरोजगारी के लिए, कारोबारी मसाइल के लिए जो मांगता है, मांगना चाहे मांग लीजिए। तलाक की नौबतें खत्म हो जाती हैं। याद रखिए कामिल यकीन इस अमल की शर्त है और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। नादरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।